سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے غالباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم نے جب مکۃ المکرمہ کو فتح کیا اس وقت غالباً یہ 14-15 سال کے ایک بچے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمان خلافت آیا، امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا یزید بن ابو سفیان۔ یزید بن ابی سفیان وہ اس زمانے میں سرزمین شام کے اندر ایک اسلامک لشکر کے کمانڈر تھے، بہت بڑے کمانڈر۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جو فتنے سر اٹھا رہے تھے، ان پنپنے والے فتنوں کو کچلنے کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، فتنے مانین زکوٰۃ، فتنے مدعیان نبوت، فتنے ارتداد، ان تمام کے تمام فتنوں کو کچلنے کے لیے جن کمانڈروں کا بہت بڑا ہاتھ رہا، بہت بڑا کردار رہا، انہی کمانڈروں میں یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن ابو سفیان کی ماتحتی میں امیر معاویہ کو ایک چھوٹے لشکر کا کمانڈر بنایا۔ ان کی جو ہے صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے ایک لشکر کا کمانڈر بنا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہی نہیں، خلیفہ ثانی عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے سرزمین اردن کا گورنر بنایا۔ اور جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی گورنر بنایا، چونکہ یہ یزید بن سفیان دمشق کے گورنر تھے۔ ان کے وفات کے بعد اردن کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ اور جب خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انتظامی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، ماضی کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ امیر معاویہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن پر ابو بکر نے اعتماد کیا تو قیادت عطا کیا، عمر بن خطاب نے جب بھروسہ کیا تو امیر معاویہ کو امیر بنا دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے پورے ملک شام کا گورنر بنایا۔ اور یہ گورنری خلیفہ رابع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اختتام تک قائم رہی، یعنی 20 سال تک مسلسل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ذمہ دار رہے۔ اور 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک، یعنی مسلسل 20 سال تک اور مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 20 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے، یعنی 40 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے تمام مسلمانوں کے ذمہ دار رہے۔ ان 40 سالوں میں امیر معاویہ کی سیرت کیسی رہی، کس قسم کی اور کس قدر انہوں نے ذمہ داری نبھائی، اور اسلامی خلافت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے انہوں نے کس قدر کوششیں کی، کس قدر بھاگ دوڑ کیا، اس کو جاننے کے لیے تاریخ کو پڑھیے اور ان اہل علم کے اقوال کا جائزہ لیجئے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود تھے، وہ صحابہ، وہ تابعین جنہوں نے امیر معاویہ کو ان کے دور خلافت میں دیکھا، پہچانا، سنا، ان کے صحبت کا جن کو شرف حاصل ہوا، انہوں نے کھلے لفظوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ امیر معاویہ ایک صبر کرنے والے حکمراں، حلیم الطبع انسان، امیر معاویہ انصاف پرور حاکموں میں سے تھے۔ حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، ان کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہیں بے شمار ہیں، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بے شمار ہیں۔ ان کے فضائل کا چرچا کیا جائے، ان کے منقبتوں کو ذکر کیا جائے، ان کے مرتبتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بہت زیادہ وقت ناکافی ہو جائے گا۔
گھنٹوں لگ جائیں گے اگر ان کے فضائل کو جو ہے بیان کرنے کیا جائے تو۔ ایسی شخصیتوں کے بارے میں یہ ملعون زبانیں غلط بیانی کرتی ہیں، یہ ملعون زبانیں طعن و تشنیع کرتی ہیں ایسے شخصیتوں کے بارے میں جن پر صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کا جلیل القدر صحابہ کا اتفاق تھا۔ ایسی شخصیتوں پر یہ ملعون زبانیں غلط بیانی کر کے اپنی دنیا و آخرت تباہ و برباد کرتے۔